الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما انا الا بشر مثلکم یوحی الی۔ معزز ناظرین، ہماری گفتگو کا عنوان ہے رسول کا انسان ہونا ضروری ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر۔ ہم نے بنی آدم کو بڑا رتبہ عطا کیا ہے اور اس کو بحر و بر میں تصرف کی طاقت دی ہے کہ وہ سمندر میں، خشکی میں ہر طرح سے اختیارات رکھتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے ان چیزوں کو استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کا اظہار کرنے کے لیے اپنی کتاب میں وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تھا، وہاں سجدے کا مطلب یہ تھا کہ فرشتے جو اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی۔ جب انسان کا یہ رتبہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے، ان کی رہبری کے لیے خود انسان ہی کو رسول بنایا جا سکتا ہے۔ یہ انسان کی انسانیت کی توہین ہوگی کہ اس کی رہنمائی کے لیے کسی اور مخلوق کو بھیجا جائے، جبکہ انسان سب سے افضل ہے مخلوقات میں، تو اس کی ہدایت دوسری مخلوق کے لیے کے ذریعے کیسے ہوگی؟ اس لیے لا محالہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی کسی انسان کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ کا رسول بنتا ہے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ رسول عملی نمونہ ہوتا ہے، اسے کر کے دکھانا ہوتا ہے، اور عملی نمونہ انسانوں کے لیے انسان ہی ہو سکتا ہے جو خود جذبات انسانی نہ رکھتا ہو، جس میں انسانی احساسات نہ ہوں۔ وہ انسانوں کے جذبات کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جو انسانوں جیسی حس رکھتا ہوگا وہی سمجھے گا کہ انسان کے احساسات کیا ہیں۔ جس کے سینے میں خود درد مند دل ہوگا وہی انسانوں کی درد مندی کو محسوس کر سکتا ہے۔ جو خود انسان ہوگا اور انسانی مشکلات سے دوچار ہوگا وہی انسانی مسائل کو سمجھ سکتا ہے۔ اگر کوئی اور مخلوق ہو اور اس میں انسانی جذبات نہ ہو، انسانی احساسات نہ ہو، تو وہ انسانوں کے مسائل کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اس لیے لازماً اور یقیناً رسول کو انسان ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ ما انا الا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک انسان ہوں۔ رسول بھی اسی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے جیسے اور انسان پیدا ہوتے ہیں۔ رسول بھی اسی طرح کھاتا پیتا ہے جیسے سب انسان کھاتے پیتے ہیں۔ جو لوگ تعجب کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، اسی طرح بازار جاتا ہے جیسے ہم جاتے ہیں۔ وہ نادان یہ نہیں سمجھتے تھے کہ رسول
تمہارے ہی جیسا ہونا چاہیے. وہ اسی طرح شادی بیاہ کرتا ہے، اسی طرح اس کے اولاد ہوتی ہے، اسی طرح وہ تمام مرحلوں سے گزرتا ہے جس سے تمام انسان گزرتے ہیں. بس فرق اتنا ہوتا ہے یوحا الیہ کہ رسول پر اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ کا کلام آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا رابطہ براہ راست رسول سے ہوتا ہے. اور انسانوں میں اور رسول میں بس اتنا ہی فرق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، چاہے براہ راست بلا واسطے کے ہوں یا فرشتوں کے واسطے سے ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے بغیر کسی واسطے کے. جب ان کو پیغمبر بنایا گیا اور وہ مدین سے روانہ ہوئے ہیں، طور کے پاس پہنچے ہیں اور انہیں وہاں روشنی نظر آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ براہ راست حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہوئے ہیں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا. تو فرق اتنا ہی ہوتا ہے. وہی موسیٰ تھے جو مصر چھوڑ کر بھاگے تھے مدین کی طرف، اور اب پیغمبر بنے ہیں تو اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے گفتگو فرما رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، یہ لاٹھی ہے اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. تو فرق اتنا ہی ہوتا ہے اور انسانوں میں اور ایک رسول میں. ہوتا وہ بھی انسان ہے کہ بس اس پر اللہ کی وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس پر اتارتے ہیں، کبھی براہ راست کبھی فرشتوں کے واسطے سے. باقی تمام چیزیں وہ انسانوں ہی جیسی ہوتی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. عام طریقہ یہی ہے کہ ماں اور باپ دو ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے انسانی نسل چلاتے ہیں، اور اسی طرح رسول اور پیغمبر بھی ماں باپ سے ہی پیدا ہوتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، صرف ماں سے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کو اپنی نشانی قرار دیا ہے کہ یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ بتایا کہ جیسے آدم تھے ہمارے لیے، ایسے ہی عیسیٰ ہیں. آدم کے نہ تو باپ تھا نہ ماں تھی. عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی، کہ آدم پیدا ہوئے تو نہ ان کا کوئی باپ تھا نہ ان کی کوئی ماں تھی. اللہ نے اپنی قدرت سے پہلے انسان کو پیدا کیا اور پہلا پیغمبر بھی بنایا. تو یہاں بغیر باپ کے پیدا ہوا، وہاں بغیر ماں باپ دونوں کے پیدا ہو گیا. اس لیے ہے بہرحال وہ بھی انسانی. حضرت عیسیٰ بھی انسان ہے، حضرت آدم بھی انسان تھے. رسول کا انسان ہونا ضروری ہے چونکہ وہ عملی نمونہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں کے لیے. اس لیے وہ اسی طرح زندگی گزارتا ہے جس طرح تمام انسان زندگی گزارتے ہیں. وہ شادی بیاہ کرتا ہے، اس میں غم اور خوشی کے وہی جذبات اور احساسات ہوتے ہیں جو تمام انسانوں میں ہوتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ ایک تو اس کے اوپر وحی آتی ہے اللہ کی، دوسرے اس کی خاص طور پر گناہوں سے حفاظت کی جاتی ہے. وہ معصوم ہوتا ہے کیونکہ اسے نمونہ بنانا ہے، اور اس کا ہر عمل اور ہر کام اور ہر انداز انسانوں کے لیے عملی نمونہ ہے. جیسے ہمارا رسول کرتا ہو ایسے ہی تم بھی کرو. وہ ایک ماڈل ہوتا ہے. اس واسطے پروردگار خصوصی طور پر اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں. عام انسانوں سے خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں. رسول کی خصوصیت کے ساتھ حفاظت کی جاتی ہے، وہ معصوم ہوتا ہے، گناہ کا اس سے صدور نہیں ہوتا
کیونکہ اگر وہ گناہ کرنے لگے تو وہ گناہ بھی اس کی نمونہ بن جائیں گے انسانوں کے لیے کہ پیغمبر نے یہ خطا کی تھی، ہم بھی کر رہے ہیں، اس نے گناہ کیا تھا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس معصومیت کی وجہ سے وہ انسانیت سے خارج نہیں ہوتا۔ اس کا معصوم ہونا اس کو انسان ہونے سے نہیں ختم کر دیتا کہ وہ انسان نہیں رہا۔ وہ انسان رہتا ہے، تمام خصوصیات انسانی اس کے اندر ہوتی ہیں، اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو تمام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھا جاتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اپنی وحی اور اپنا کلام اور رہنمائی کے لیے اس کو تیار کرتے ہیں تاکہ وہ تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک ماڈل بن جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، جیسے جیسے وہ کرتے رہیں تم بھی اسی طرح سے انہی کے نقش قدم پر چلتے رہو۔ تو یہ تصور کر لینا کہ رسول انسانوں سے کچھ اور ہو جاتا ہے یا اس کو انسانوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے، یہ صحیح تصور نہیں ہے۔ رسول کو اسی طرح سے موت آتی ہے جس طرح تمام انسانوں کو موت آتی ہے۔ جتنے بھی رسول آئے ہیں سب اسی طرح دنیا سے گئے ہیں۔ کچھ چیزوں میں اگر ان میں امتیاز ہے تو خود انسانوں میں بھی بعض چیزوں میں دوسرا انسان ممتاز ہوتا ہے۔ بعض انسانوں کی صلاحیتیں دوسرے انسانوں سے الگ زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کچھ مخصوص امتیازات اور خاص صلاحیتیں کسی انسان میں دے دے تو ان صلاحیتوں کی وجہ سے کیا یہ کہا جائے گا کہ وہ انسان نہیں رہا؟ مثلا اس کو علم سب سے زیادہ دے دیا، اس کو گناہوں سے بچا لیا، اس کے اندر یہ خصوصیت پیدا کر دی کہ اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جاتا ہے، وہی اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، تو کیا یہ امتیازی خصوصیات اس کو انسانیت سے خارج کر دیتی ہیں کہ وہ انسان نہیں رہا، کوئی اور مخلوق بن گیا؟ کوئی اور مخلوق، کون سی مخلوق بن جائے گا؟ فرشتوں سے تو انسان افضل ہے، پھر اس انسان سے افضل مخلوق کون سی ہوگی؟ ہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں میں وہ افضل انسان ہوتا ہے، ہوتا انسان ہی ہے، لیکن انسانوں میں وہ افضل انسان ہوتا ہے جو اپنے وقت کا پیغمبر ہوتا ہے، اور اپنے وقت کا پیغمبر اس وقت کے تمام انسانوں سے افضل ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا دانشور اس پیغمبر کے مقابلے میں وہ سمجھ اور وہ علم نہیں رکھتا جو پیغمبر رکھتا ہے۔ جب ہماری بات یہاں تک آ گئی تو اگر ہم ایک قدم اور آگے بڑھا کر یہ کہیں کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آنا ہے قیامت تک، جن کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، اور ان کی رسالت تا قیامت ابھی باقی ہے، تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونہ بنایا، جو پروردگار نے ان کے ذریعے رہنمائی انسانوں کو دی، اس سے بڑھ کر رہنمائی، اس سے بڑھ کر علم دنیا کے کسی انسان کو تا قیامت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رسالت باقی ہے۔
جب رسالت باقی ہے تو رسالت کی خصوصیات بھی باقی ہیں کہ رسول اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا دانشور اور سب سے افضل انسان ہوتا ہے۔ تو جب رسالت باقی ہے تو رسالت کی خصوصیات بھی باقی ہیں کہ رسالت محمدی سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہو سکتا، رسالت محمدی سے بڑھ کر کسی کا پیغام نہیں ہو سکتا، رسالت محمدی سے بڑھ کر کوئی افضل، کوئی دانشور تا قیامت نہیں ہو سکتا۔ تو رسول کا انسان ہونا ضروری ہے، اور رسول اپنے زمانے کا سب سے افضل انسان ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ دنیا سے جسمانی طور پر تشریف لے گئے، لیکن جو چیز ان کے ذریعے آئی تھی وہ باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ ان کے ذریعے آیا تھا قرآن مجید، وہ باقی ہے۔ ان کے ذریعے آیا تھا سیرت کا نمونہ اور طریقہ زندگی، وہ باقی ہے، جس کو ہم سیرت نبوی کہتے ہیں، حیات نبوی کہتے ہیں، وہ باقی ہے۔ وہ طریقہ باقی ہے اور وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ تو تا قیامت اس طریقے سے بڑھ کر اور اس سے افضل اور اس سے برتر نہ کسی کا علم ہوگا، نہ کسی کی دانشوری ہوگی، نہ کسی کا فہم ہوگا، اور نہ اس سے بہتر اور افضل کوئی طریقہ ہوگا۔ تو بات جو یہ شروع ہوئی تھی اور چل رہی ہے کہ رسول کا انسان ہونا ضروری ہے، کوئی اور مخلوق اللہ کا رسول نہیں ہو سکتی۔ اور کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ رسول نمونہ ہوتا ہے۔ کوئی دوسری مخلوق ہمارے لیے نمونہ کیسے بن جائے گی؟ انسانوں کے لیے نمونہ انسان ہی ہوگا۔ جو خود غم نہیں کھاتا دوسروں کا غم کیسے سمجھے گا؟ خود محسوس نہیں کرتا غم کو تو کیسے معلوم ہوگا کہ غم کیا ہوتا ہے، درد کیا ہوتا ہے؟ وہ سارے احساسات، سارے جذبات، وہ تمام چیزیں اس انسان کے اندر جو ہر انسان میں پائی جاتی ہیں وہ ہونی چاہیے، اور اوروں سے زیادہ ہونی چاہیے، فہم کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے وہ اوروں سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بات جو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ اور سمجھ لیا جاتا ہے، یہ انسان کی توہین ہے کہ اس کو کچھ اور سمجھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ صورت کا مطلب یہ نہیں کہ شکل اللہ تعالیٰ کی وہی ہے جو آدم کی ہے، یعنی وہ خصوصیات اور وہ صفات جو اللہ تعالیٰ میں ہیں، اس کا پرتو، اس کا ایک عکس انسانوں کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم ہے، جاننے والے ہیں، انسانوں کو اللہ نے اپنے علم کا ایک حصہ عطا فرمایا ہے۔ بہت سی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں، اللہ نے ان کا کچھ حصہ انسانوں کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، انسان میں بھی حلم اور بردباری ہے۔ تو اللہ کی صفات کا پرتو انسان کے اندر ملتا ہے اور کسی مخلوق میں نہیں ملتا۔ جب اس سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے تو پیغمبر دوسری مخلوق میں سے کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا رسول بنائیں گے، نبی اور پیغمبر بنائیں گے تو کس کو بنائیں گے؟ آیا جنات میں سے کسی کو بنائیں گے، فرشتوں میں سے کسی کو بنائیں گے، یا اور بے شمار اللہ کی مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کو بنائیں گے؟ تو جس کو بھی بنائیں گے وہ انسان سے تو کم افضل ہوگا، اس کا درجہ انسانوں سے کم ہوگا۔ تو رسول کم درجے کا ہو اور انسان اونچے درجے کا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کا درجہ تو اوپر کا ہو اور رسول کا درجہ نیچے کا ہو؟ رسول کا درجہ تو انسانوں میں اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے،
اور ہوتا ہے. اعلیٰ درجے کا انسان رسول ہوتا ہے. تو انسان ہوتے ہوئے تو اعلیٰ درجے کا بنایا جا سکتا ہے، لیکن انسان نہ رہے اور کوئی اور مخلوق ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ خود انسانوں میں بھی درجات ہیں، کم عقل کا انسان، درمیانی عقل کا انسان، بہت اعلیٰ درجے کا انسان، خود انسانوں میں بھی صاحب کمال انسان. تو ان کمالات میں جو سب سے اعلیٰ کمال رکھنے والا ہوگا، جو سب سے اعلیٰ درجہ رکھنے والا ہوگا، وہ رسول یا نبی ہوگا. انسانوں میں سے جو اعلیٰ درجہ رکھنے والا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ انسانوں کے علاوہ کچھ اور ہو جائے. اس واسطے جو ہماری گفتگو کا آج موضوع ہے کہ رسول کا انسان ہونا ضروری ہے، اور اگر رسول انسان نہ ہو تو یہ انسانیت کی توہین ہے کہ کسی اور مخلوق کو انسان کی رہبری کے لیے بھیجا جائے. انسانوں کا رہبر انسان ہی ہوگا. ہاں، وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہوگا، وہ نمونہ ہوگا، وہ ایک ایسا انسان ہوگا کہ اس کے نقش قدم کی پیروی کی جائے گی، اس جیسا بننے کی کوشش کی جائے گی. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یوحیٰ الیہ، میں تم ہی جیسا انسان ہوں. بس فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بتاتے ہیں راستہ، اور وہ راستہ میں انسانوں کو بتا دیتا ہوں اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. بس یہی فرق ہے. تو حاصل یہ ہوا کہ رسول کو انسانی ہونا چاہیے، اور انسانی ہوتا ہے، اور یہی رسول کا بھی کمال ہے اور انسانیت کا بھی کمال ہے. یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.